والسلام علیکم یا سید العالمین وعلی عزیزان گرامی، اللہ پاک دے پاک فضل و کرم دے نال اج 14واں روزہ اللہ کریم دی ذات نے مکمل کرن دی توفیق عطا فرمائی اور 15ویں تراویح پڑھن دا اللہ تعالیٰ نے اسی سب نو موقع میسر فرمایا، جہدے اندر سورہ قصص اور سورہ عنکبوت اور سورہ روم دی جناب نے تلاوت سماعت فرمائی ہے۔ دعا اللہ کریم اسی سب نے اسی طرح قرآن پڑھن دی سنن دی توفیق عطا فرمائے آمین۔ اور 15ویں تراویح دے حوالے دے نال اج دا ساڈا سبق نمبر بھی 15 ہے اور یہ سبق جڑا تقریباً 2 یا 3 حصے دے مشتمل ہوئے گا اور عنوان ہے زکوٰۃ دے بیان تے کہ اللہ رب العزت دی حکمت دی تہہ تک پہنچنا انسان دے بس دی بات نہیں، کہ اللہ تعالیٰ دی حکمت دی تہہ تک پہنچے یہ انسان دے بس دی بات نہیں، اور وہ اپنے بندے نو جس حال دے وچ رکھنا چاہے اور جس بندے دے کول جس انداز دے نال وہ امتحان لینا چاہے وہ لے سکتا ہے، جس حال وچ رکھے وہ رکھ سکتا ہے، جس حال وچ امتحان لینا چاہے وہ لے سکتے، اور یہ وہ دی معیشت ہے، وہ دی حکمت ہے، اور مال و دولت دی فرمانی وہ عطا کردا ہے، اور پھر کمی بھی وہ دی حکمت بالغہ دا حصہ ہے کہ کئیوں نو مال زیادہ عطا کر دے اور کئیوں نو مال تھوڑا عطا کردا ہے۔ اور پروردگار عالم نے اپنے جنہ بندیاں نو وافر مقدار مال و دولت عطا کی ہے، مال و دولت دے نال سرفراز کیتا ہے، اور انہاں دے مالاں دے اندر اللہ کریم دی ذات نے اپنے دوسرے بندے دا حصہ بھی مقرر فرمایا ہے۔ جو مال عطا کردے بندے نو او دے اندر اپنے دوسرے بندے دا حصہ بھی اللہ دی ذات نے حق انہاں دا مقرر کیتا ہے۔ شریعت دی اصطلاح دے اندر اسی نو زکوٰۃ آکھیا جاندا ہے، ٹھیک ہے جی، شریعت دی اصطلاح اندر اسی نو زکوٰۃ آکھیا جائے گا، اور یہی چیز جڑی او زکوٰۃ دے نام دے نال جانی جائے گی۔ اور زکوٰۃ اسلامی فریضوں دے وچوں ایک فریضہ ہے، ٹھیک ہے جی، اسلام دے جنہیں فرائض ہیں انہاں دے وچوں ایک فرض ہے جڑا وہ زکوٰۃ بھی ہے۔ اسلام دیاں جنیاں بنیاداں نے انہاں بنیادوں دے وچوں ایک بنیاد زکوٰۃ بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں حدیث سرکار دی تلاوت کرن تو قبل عرض کراں گا، جدو سرکار دا نام آئے نا اس ویلے سارے درود ضرور پڑھیا کرو، واجب ہو جاتا ہے درود پاک پڑھنا، سارے پڑھیا کرو۔ فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادتی ان لا الہ الا اللہ ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والحج و صوم رمضان۔ آقا کریم نے فرمایا کہ اسلام دی بنیاد جڑی وہ 5 چیزاں دے اوتے رکھی گئی ہے، ٹھیک ہے جی، کنیاں چیزاں دے اوتے؟ 5 چیزاں دے اوتے اسلام دی بنیاد رکھی گئی ہے۔ انہاں دے وچوں پہلی چیز یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ دی وحدانیت دی گواہی دے کہ تیرے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ دے اللہ دے سچے رسول نے، ٹھیک ہے نہیں، یہ پہلی بات ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ دی توحید دی گواہی دے اور پھر نبی پاک سرکار دی رسالت دی گواہی دے، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری یہ ہے کہ نماز نو قائم کرے، نماز ادا کرے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا ہے زکوٰۃ دے جو اللہ نے مال دیتا ہے اس مال دی زکوٰۃ بھی ادا کرے، اور چوتھے نمبر تے بیت اللہ دا حج کرے، ٹھیک ہے جی۔ اور 5ویں نمبر تے جڑیاں اسلام دیاں بنیادی 5 چیزاں نے، 5ویں نمبر تے رمضان شریف دے روزے رکھے جڑے رکھدے ہو پائے۔ ہن اتنے تھوڑی جی بات جناب نے سماعت کرنی ہے کہ نماز پڑھنے والے بتھیرے نے، ٹھیک ہے جی، اسی طرح حج کرن واسطے ہر سال تیار ہوندے نے، ٹھیک ہے۔ رمضان المبارک دے روزے آن تے اللہ قلیل کو رکھتے ہیں، کئیاں نو بیماریاں دے مسائل کھڑے ہو جاندے نے، لیکن زکوٰۃ ادا کرن واسطے وہ دن نو چراغ لے کے لبنا پیندا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرن والا کوئی ہے یا کوئی نہیں۔ خوش نصیب ہوئے گا وہ بندہ جڑا اللہ پاک دے حکم دے تحت اپنے مال دی زکوٰۃ ادا کر دے، ٹھیک ہے۔ جڑا بندہ مال دی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا
حدیث پاک وچ ہے کل قیامت نوں یہی مال توک بنا کے وہ گل دے اندر پوا دیتا جائے گا، جدو پائے گا تو پھر پھرے گا نا سارے میشر دے اندر تے لگ پتہ جانا کہ یہ وہ مال ہے جنہوں میں دنیا دے اتنے جمع کر کے رکھدا رہا ہوں۔ جی اس حدیث پاک میں ثابت ہویا زکوٰۃ بھی اسلامی بنیاداں دے وچوں ایک بنیاد ہے، ٹھیک ہے جی، اسلام دیا بنیاداں دے وچوں زکوٰۃ بھی ایک بنیاد ہے۔ اس واسطے قرآن و حدیث کے اندر متعدد مقامات ہوتے ہیں، مختلف انداز کے اندر اس بات دے اتنے روشنی پائی گئی ہے، ٹھیک ہے جی، زکوٰۃ دین دے عنوان ہوتے، زکوٰۃ کڈن دے عنوان ہوتے، تاکہ مسلمان اس بات کو عبرت حاصل کریں اور اپنے مال نو راہ خدا دے خرچ کریں اور اللہ تعالیٰ دی خوشنودی ہے جڑی وہ حاصل کریں یہ مال دے کے۔ قرآن دے اندر فرمایا اللہ دی ذات نے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، فرمایا کہ ساری دتی ہوئی روزی دے وچوں ساڈے راہ دے اتنے خرچ کرو، جو اسی دینے ہاں وہ دے اتنے خرچ کرو۔ اگر اللہ نہ دے دیتا کی کر لو گے؟ ہے جی، جی اللہ نے عطا کر دیتے پھر وہ عطا دے وچوں ہی تسی انہاں دے او دے بندے دے اتنے خرچ کرنا ہے۔ کوئی تہاڈا اپنا تہاڈا ساڈا کوئی ذاتی تے نہیں نہ زمیناں ذاتی ہیں نہ مال و زر ذاتی ہیں نہ مکان کوٹھیاں، کوئی چیز ذاتی نہیں ہے، سب عارضی جان نکلی ہے، سب بیگانہ ہو گئے، اپنا کچھ بھی نہیں رہا۔ اور دوسرے مقام اتنے فرمایا اللہ کریم دی ذات نے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، سورہ توبہ دی 103 نمبر آیت ہے۔ فرمایا کہ اے محبوب انہوں نے فرماؤ کہ اپنے مال دی تحصیل کرو، ہے جی، جس دے اندر انہاں دے مال دی تحصیل کرو جس دی وجہ نال انہاں دا مال ستھرا اور پکیزہ ہو جائے، مال ستھرا بھی ہو جائے پکیزہ بھی ہو جائے۔ کد ہوئے گا جدو اپنے مال دی زکوٰۃ کڈو گے، جدو زکوٰۃ کڈو گے جڑا مگر بچے گا وہ ستھرا بھی ہو جائے گا، پاک بھی ہو جائے گا۔ اور پھر فرمایا اللہ کریم دی ذات نے والذین هم للزکاۃ فاعلون، فرمایا کہ اپنے مال دی زکوٰۃ دین دا کام کرتے ہیں، اپنے مال دی زکوٰۃ دین دا کام کرتے ہیں، یعنی اپنے مال دی زکوٰۃ کڈتے ہیں۔ اور پھر اللہ کریم دی ذات نے سورہ توبہ 22 بارے کے اندر فرمایا وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وهو خیر الرازقین، فرمایا کہ جو چیزاں اللہ دی راہ دے اندر خرچ کرتے ہو وہ دے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر تے ستھرا رزق عطا فرمائے گا۔ جو اللہ دے راہ تے خرچ کرتے ہو بہتر بھی ہوئے گا، ستھرا بھی ہوئے گا۔ ہوں جنہوں رب ستھرا کر دینا کائنات وچ کوئی انہوں خراب نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ کریم دی پاک بارگاہ دے اندر دعا ہے میرا مالک اسی سب نو جو مال عطا کر دے او دی زکوٰۃ کڈن والا دل بھی عطا فرمائے۔